RAH وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ شادی کے ایک ماہ بعد ہی خالد کی چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسے سعودی عرب واپس جانا پڑا۔ میرے اصرار کرنے پر خالد نے کفیل کو فون کیا کہ 1 ماہ کی چھٹی بڑھا دیں، تو کفیل نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے بنا کام نہیں چلتا، اگر تم بیوی کے بنا نہیں رہ سکتے تو بتا دو، میں کسی اور آدمی کا بندوبست کر لوں۔ اتنی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ خالد کفیل کی یہ بات سن کر کافی پریشان ہو گئے، لیکن مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولے تم پریشان نہ ہو، میں جلد ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ خالد چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد خالد کی کال آئی کہ میں نے کفیل سے تمہارے ویزے کے بارے میں بات کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی ویزا مل جائے گا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ میری حوصلہ افزائی کی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ویزا آنے کے بعد جس دن میں نے جانا تھا، خالد نے مجھے کال کی میں تمہیں لینے نہیں آ سکوں گا، دراصل مجھے کفیل کا سامان لے کر 1 ہفتے کے لیے کویت جانا ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر میرا کفیل اور اس کی بیوی تمہیں لینے آئیں گے، تم پریشان نہ ہونا، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے اور پھر جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ خالد کی یہ بات سن کر میں کافی پریشان ہو گئی، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتی، جانا تو تھا۔ خالد نے اپنے کفیل کی تصویر مجھے بھیجی اور میری تصویر کفیل کو بھیج دی تاکہ ہم دونوں ایئرپورٹ پر ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ میں جدہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نکلی تھی کہ ایک 50 سالہ آدمی نے مجھے سلام کیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی خالد نے مجھے تصویر سینڈ کی تھی، لیکن پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہ تھی اور نہ ہی میں اس کی زبان کی وجہ سے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کی گاڑی میں بیٹھی رہی۔ وہ عربی شخص بار بار مجھے عجیب نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی اور سہمی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں گاڑی ایک محل نما گھر میں داخل ہوئی، وہ نیچے اترا، اس نے مجھے بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا، میں بھی گاڑی سے اتر گئی۔ ملازم نے میرا سامان گاڑی سے نکالا اور مجھے کمرے میں چھوڑ کر ابھی واپس گیا ہی تھا کہ کفیل میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی ہنسی اور وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ کسی وحشی درندے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا، اور پھر پوری رات میں اس درندے کی وحشت برداشت کرتی رہی۔ میرا نہ تو اپنے شوہر سے رابطہ تھا اور نہ ہی اپنی فیملی سے اس کو بات کا علم تھا کہ میں پہنچ چکی ہوں یا نہیں۔ میں اپنے خاوند کے آنے تک یعنی 1 ہفتہ اس درندے کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ جب میرا خاوند واپس آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے بتانے سے پہلے ہی میرے خاوند کو سب پتہ چل چکا تھا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئے، اور اگلی ہی صبح ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور اپنے ویزے کینسل کروائے اور پاکستان واپس آ گئے۔ یہ بات آج بھی ہم دونوں میاں بیوی کے دلوں میں راز ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ایسی مزید انٹرسٹنگ مورل سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ تھینکس فار واچ، اللہ حافظ والسلام۔